وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے انسان کو پانی سے بنایا اور اس میں اس کا نسب بھی بنایا اور سسرالی رشتہ بھی بنایا. نسباً و صہرا، دو کنیکشن ہیں. ایک نسب جو لینیج چلتا ہے، باپ بیٹے پوتے نواسے پوتے نواسیاں پر پوتیاں نواسیاں، اور دوسرا کنیکشن اللہ نے کہا وہ صہرا، سسرالی رشتہ. یہ بھی بہت زبردست کنیکشن ہے، بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. سسر، ساس، داماد، بہو، ان کا کنیکشن بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ نے یہ سسٹم ایسی بنائی ہمارے لیے کہ اس کے مطابق ہم چلتے ہیں اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. جس طرح ہم اپنے نسبی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں، اسی طرح سسرالی رشتے کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. جس طرح اپنے سگے باپ اور سگی ماں کی عزت کرتے ہیں، تو اسی طرح اپنے سسر اور ساس کی بھی عزت کرنا ضروری ہے. ایک لڑکی جب اپنے سسر ساس کے یہاں آئے اور اپنے سسر کی خدمت کرے، ساس کی خدمت کرے، تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اپنے باپ اور ماں کی خدمت کرنے کا ثواب ہے. اسی طرح ایک داماد اپنے سسر اور ساس کی عزت کرے، اکرام کرے، تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اپنے سگے باپ کے اکرام کرنے اور عزت کرنے کا ثواب ہے. اللہ پاک نے دونوں رشتے قائم کیے ہیں اور دونوں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جیسے تم اپنے نسب کا لحاظ کرتے ہو، اپنے سگے ماں باپ کا خیال کرتے ہو، اپنی سگی اولاد کا خیال کرتے ہو، تو اسی طرح سے اپنے سسر ساس کا بھی خیال کرنا، اور سسر ساس کو چاہیے کہ داماد اور بہو کا بھی خیال کریں. اگر سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو پیار اور محبت سے زندگی بہت اچھی گزرے گی اور زندگی پرسکون ہوگی. شریعت ہم کو یہی سکھا رہی ہے کہ ہماری سوشل لائف بہت اچھی ہو، پیار محبت کے ساتھ ہم رہیں، اچھی طرح سے ہماری زندگی گزرے. اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.